پرائم منسٹر صاحب کے زیر قیادت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ایونچولی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مزید رابطہ نہ کیا جائے ناراض اراکین کے ساتھ، تو اس کے بعد تو اب حکومت آپ سے رابطہ نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی بھی رابطہ تو تمام عمران کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی دوست کی معرفت، کسی نہ کسی فیملی فرینڈ کی معرفت، کسی نہ کسی سیاسی معرفت، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو، یہ دکھائیں اپنا ترم کا پتہ، ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے۔ یہ وہی باتیں کرتے ہیں پرانی، جب یہ کنٹینر میں بیٹھتے تھے کہ کل میں نے بڑا ایک اہم اعلان کرنا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا کوئی اہم اعلان نہیں ہے، روٹین کی بات ہے، کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں رہا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے بعد، آج 23 تاریخ کی رات ہو گئی ہے، کل 24 تاریخ ہے، 24 تاریخ کی رات کو 25 تاریخ کو ہمارے لیے محترم ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے۔ این کیو ایم کے تمام تر معاملات میرے جو سننے میں آیا ہے، زرداری صاحب سے اور نون لیگ سے معاملات طے پا گئے ہیں، وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جی ڈی اے کے اراکین جو ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ساروں کے طے پا گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے، ہم رکے صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ او آئی سی کانفرنس میں خان صاحب ہماری اس بات کو کمزوری لے رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے ملک کے مفاد میں سوچنا ہے۔ ہم رک اس لیے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا امیج باہر غلط جائے گا اگر ہم ان کے اتحادی فوراً چھوڑ دیں گے۔ مگر یہ بس اب مجھے کہنے پہ خان صاحب مجبور کر رہی ہیں، تو اب باقی لگتا ہے کہ خان صاحب کو کرسی کی جو ہے کرسی کی جو مزے ہیں اب ان کو باقی شروع ہو گئے آنا، اور وہ کرسی سے ہٹنا نہیں چاہ رہے۔ اور انشاءاللہ میں چیلنج کر رہا ہوں جی، انشاءاللہ 24 مجھے بتائیے گا ایوننگ یہ جو دیکھیں مارننگ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا چلیں، اب پتہ کہ میرا جو سوال آپ نے جیسے کہا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کرسی سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، ہو سکتا ہے ایسی بات ہو وہ ہٹنا نہ چاہ رہے ہوں، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہٹانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے 3 سال گزارے ہیں، یہ مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ نے آزاد ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا۔ میرا سوال تو سن لیں بخاری صاحب، مجھے آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے، میں نے اپنی ریسرچ کی، آپ نے آزاد ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا، تو آپ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے، آپ اپنے نام پہ ہی ووٹ لے کر آئے تھے۔ لیکن بہرحال 3 سال تک آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے۔ اب کیا وجہ ہوئی کہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی ہے that you sound so revengeful، اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کرسی سے ہٹایا جائے، اور آپ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میرے پاس تورب کا کوئی پتہ ہے، ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے، چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ ہوں گے، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہوگی، تو یہ جو ایک ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ناراضگی اور بات ہوتی ہے، ناراض ہو کے آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے، اتحاد ہے، کوئی اختلافات ہو گئے، آپ خاموش ہو کے سائٹ پہ بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں، بٹ یو ساؤنڈ ریونجفل، ایسا کیوں ہے باسط بخاری صاحب؟ Barrister صاحب, I am not sounding revengeful. I am talking on the facts. رہا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال، آخر کسی کو ٹائم تو دیا جاتا ہے۔ میں پچھلے پروگرام حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے اگر آن بورڈ کیا تھا تو یہ کہہ کے کیا تھا کہ پاکستان کی بہتری کی خاطر مجھے جوائن کریں۔ میں نے بالکل پاکستان کی بہتری کی خاطر جوائن کیا، ان کے منشور کو دیکھ کے جوائن کیا، ان کے نیریٹیوز کو دیکھ کے جوائن کیا۔ جوائن کرنے کے بعد آپ ایسا کر لیں کہ کنٹینر کی تمام پکچرز، کنٹینر کی تمام موویز اٹھائیں، وہ چلائیں ایک طرف، اور اس کے بعد پرائم منسٹر بننے کے بعد کی جتنی ان کی پریس کانفرنسز اور چیزیں ہیں وہ ساتھ چلائیں۔ اگر آپ کو یو ٹرن دکھائی نہیں دیتا تو میں اپنی بات سے وڈرا کرتا ہوں۔ تو سر دوسری طرف کبھی کوئی یو ٹرنز نہیں لیے گئے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سٹیٹس کو کی قوت ہیں، بڑے یو ٹرنز لیے، بڑے وعدے کیے، کبھی پورے نہیں کیے، تو ادھر آپ کو کیا بہتری نظر آتی ہے؟ بیرسٹر صاحب، آپ اینکر ہیں، آپ نے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرنا، آپ نے تمام پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ نہیں، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں، بطور اینکر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، سوال ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے پی میں ٹی آئی بطور اینکر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔
वो नहीं, वो आपको गलत लग रहा है। मैं तो बतौर एंकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी गुफ्तगू में से ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर्स आप देख लें किस तरफ जा रहे हैं, और जो महंगाई जो है जब से पाकिस्तान बना है, ग्रोथ रेट इस वक्त 5.6 5.5% पे पहुंच गए, जो मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे, बाय द वे, कोरोना के बावजूद। एक चीज तो नहीं होती, मगर अगर हम इस वक्त भी चुप रहे, मेरे ख्याल ये डॉलर 400 रुपए करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा है। देखिए, ये तो आपको चीजें तो जब ये सीट पे है ना, अभी तो इनके मुताबिक आएंगी ना सामने। जब इंशाल्लाह ये सीट से हट जाएंगे तो चीजें आवाज इस तौर पे सामने आना शुरू हो जाएंगी। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर कैसा जा रहा है सर? अच्छा, मुझे साहब, आपका जो उनकी नाक के नीचे जो चॉइस है खान साहब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उसके बारे में क्या रहे? कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। पंजाब को बड़े अच्छे संभाला हुआ है, और पंजाब के तमाम मामला बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं। सर देखें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब आप पंजाब का मतलब है आधा पाकिस्तान, जब आप इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगेंगे तो यू थिंक कि आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। सही है। अच्छा, मुझे उनके बारे में मेरी राय अच्छी नहीं, और मैं उस तरफ आता हूं। मैं आपको सुन रहा था थोड़ी देर पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में, आपने ये दावा किया कि उस्मान बुज़दार साहब चले जाएंगे छोड़ के। आपने कोई उनकी करप्शन के हवाले से भी बात की कि आप कह रहे थे कि इतने पैसे कोई करप्शन की गई है। वो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो इल्जाम मुनहरिफ अराकीन पे लगा रहे हैं कि पैसे चले, और उन्होंने कहा कि 15 अरब रुपए का बंदोबस्त करके किसी को भी खरीदा जा सकता है, और किसी ने अगर पैसे नहीं भी लिए हैं तो उन्होंने कहा कि जो बंदा इत्तेहादियों के साथ, खासतौर आसिफ जरदारी साहब का उन्होंने नाम लिया, जाकर बैठ गया, कोई लोगों में से यकीन नहीं करेगा कि वो पैसों के बगैर नहीं गया। तो क्या वाकई पैसे कोई चले? क्योंकि सवाल यह है ना, मैं आप पे हरगिज इल्जाम नहीं लगा रहा, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन सवाल यह है बुखारी साहब, सवाल यह है कि वो बिलावल साहब का इंटरव्यू मुझे याद आता है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज इलाही साहब के पास पंजाब की स्पीकरशिप है, हमें कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा तो वो हमारे पास आएंगे। उसके बाद फिर हमने